السلام علیکم، میں ظفر اشرف عاصمی، ویلکم ٹو زیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بہت ہی اہم شخصیت، آپ معروف قانون دان ہیں، ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین، ساؤتھ ایشین لائٹس یونٹی کے چیئرمین اور مختلف ادبی پلیٹ فارمز میں آپ ایز اے پریزیڈنٹ اور چیئرمین کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قانون کے حوالے سے آپ کا بہت اہم کردار ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کے بہت سے لیکچرز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کی قانون کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان میں سر فہرست قانون کی حاکمیت، ان کی کتاب قانون اور عوام جو سر فہرست ان کے کام میں پائی جاتی ہے۔ آپ بڑی ہی ادبی اور روحانی شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہی کے چند اشعار انہی کی نظر کرتے ہوئے، آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے ان کی جانب چلتے ہیں۔ ان حق کے علم برداروں کو رسوا ہوتے بھی دیکھا ہے، اوروں کا بھرم جو رکھتے ہیں ان کو روتے بھی دیکھا ہے۔ دیکھوں تو جیون کچھ بھی نہیں، بس وادی ہے ایک ہاروں کی، خوشبو سے معطر پھولوں کو ان میں پلتے بھی دیکھا ہے۔ وہ اور تھے جن کی آوازوں سے لرزہ طاری ہوتا تھا، کئی شیر جوانوں کو ہم نے گیدڑ بنتے بھی دیکھا ہے۔ اس دور کے انسانوں کا یہ حال ہوا ہے اب اشرف، خود اپنے رستے میں ان کو کانٹے بوتے بھی دیکھا ہے۔ میری مراد عظیم ہستی، ملک پاکستان کی شان، جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف عاصمی ایڈوکیٹ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے کچھ زیادہ ہی فرما دیا، میں تو بڑا حقیر اور ناچیز انسان ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا بہت اور شکریہ، تھینک یو۔ پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے، ہمارے ویورز کو آپ نے وقت دیا۔ تو آپ کی انشاءاللہ قانون کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور جنرل ٹاک چلے گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا ابتدا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، تعلیم کا ابتدا کہاں سے ہوا اور شعبہ قانون سے آپ منسلک ہیں اور اس کا خیال کیسے آیا؟ اس میں ایسا ہے کہ میں شاید بچپن میں ہی میرے جو تھا لاشعور میں وکالت تھی۔ میری جو پیدائش ہے وہ وال سٹی لاہور میں ہوئی، نیو دہلی گیٹ کشمیری بازار میں ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جس گھر میں میرے دادا جان پیدا ہوئے، میرے والد صاحب پیدا ہوئے، اسی گھر میں بھی پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ اور لاہور کی ایک بہت عظیم روحانی شخصیت حضرت حافظ میاں محمد اسماعیل المعروف میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس خانوادے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ میرے پردادا جان حافظ میاں محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھاٹی گیٹ کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد ابراہیم، وہ انہوں نے بنوائی تھی۔ اور دادا کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب کے سب حافظ تھے ماشاءاللہ۔ اور میرے پردادا بھی محکمہ پولیس میں تھے، میرے دادا بھی محکمہ پولیس میں تھے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ میرے والد محترم حضرت میاں صاحبزادہ عمر دراز رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے۔ میں جب 6 سال کا ہوا تو مجھے میرے پیر و مرشد، میرے ماموں جان حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرگودا میں آسودہ خاک ہے، وہ مجھے میری امی سے مانگ کر لے گئے کہ یہ بیٹا مجھے دے دو۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آج سے 50 60 70 سال پہلے یہ بڑا عام رواج تھا کہ بچے ماموں کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ بہن اور بھائی کی محبت ہوتی تھی۔ یوں مجھے میرے ماموں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا بڑا اچھا ہے، پیارا ہے، بولتا بہت ہے۔ شروع سے میں بہت بولتا تھا، تو یہ ہمیں دینے جی ہمیں۔ ماموں جان مجھے اپنے ساتھ سرگودا میں لے گئے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ میرے ماموں جان اور میری امی جان اور میری نانی جان، یہ 3 نفوس تھے جو کہ ہجرت کر کے امرتسر سے، ہندوستان سے پاکستان آئے۔
40 گھرانے ہمارے ننیحال کے شہید ہو گئے. میرے نانا جان کی ساری فیملی 40 گھر تھے. یہ صرف 3 لوگ، میری امی، میری نانی جان اور میرے ماموں، یہ 3 لوگ زندہ سلامت پاکستان پہنچے، لاہور پہنچے. والدہ کی شادی 1949 میں 1949 میں میرے والد صاحب کے ساتھ ہوئی. والد صاحب کا جیسے میں نے بتایا کہ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، صدیوں سے لاہور میں رہ رہے ہیں، اور لاہور کی علمی اور روحانی شخصیات ہماری فیملی میں سے وہ گزری ہیں. ماموں جان پھر حکیم عنایت صاحب سرگودا تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے اپنا، بڑے صوفی منش اور بڑے نیک سیرت انسان تھے، انہوں نے سرگودا کو اپنا جو ہے نا وہیں اپنا ڈیرا جما لیا. اور مجھے بھی وہ پھر اپنے ساتھ 6 سال کی عمر میں مجھے لے گئے اپنے پاس. وہاں پر ایک سکول تھا کرسچنس کا ہمارے علاقے میں، یو پی چرچ سکول. وہاں میں نے پہلی جماعت میں داخلہ لیا. پھر دوسری جماعت. جب میں کلاس 2 میں تھا تو میرے والد صاحب اچانک وفات پا گئے. یہ میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ وقت تھا کہ میں اپنے گھر سے دور اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا. جب خبر ملی کہ ابا فوت ہو گئے تو پھر میرا دل سرگودا سے اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں جب 2 کلاس میں پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ ابا فوت ہو گئے ہیں گھر کی. یہ میں آپ کوئی بڑا نہیں رہا. ہم 4 بھائی ہیں، مجھ سے ایک بڑے ہیں، 3-4 سال بڑے ہیں. تو میں پھر 2 کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس وقت آپ دیکھ لیں، یہ بات میں 76 کی کر رہا ہوں، 1976 کی. میں خط لکھا کرتا تھا اپنی امی کو سرگودا سے لاہور. اس وقت 1 ہفتے کے بعد خط ملا کرتا تھا. بہرحال جیسے بھی ہوا، تیسری جماعت جب میں نے پاس کی سرگودا سے تو میں نے کہا جی مجھے واپس میری امی کے پاس جانا ہے، میرے ابو اب نہیں رہے. اب جب میں لاہور واپس اپنے گھر آ گیا، ابا کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ کشمیری بازار لاہور سے درگاہ درس بڑے میاں جو ہمارے خانوادہ کے مورث اعلیٰ جناب حضرت حافظ میاں محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اسی 10 میں ہم آ گئے. وہیں ایک ابا نے گھر بنا کے دیا میں. تو میں ادھر ہی جناب واپس آ گیا تیسری جماعت پاس کر کے سرگودا سے. وہ جو میری تیسری جماعت تک کی وہاں پڑھائی تھی اس میں میرے کلاس فیلوز جو تھے ان کے ساتھ میرا اب بھی تعلق ہے، رابطہ رہتا ہے. زاہد حسین ہے، طاہر ہے، مجھے اب بھی یاد ہے. اور یہاں آ کر میں نے پھر گورنمنٹ اوقاف پائلٹ پرائمری اسکول چھوٹے میاں درس مغل پورہ لاہور سے 4تھی اور 5ویں جماعت پاس کی. لیکن اب وہ سرگودا کے انوائرمنٹ میں رہنے کے بعد ماموں جان کی محبت، اور وہاں پر اس ایج میں ہی مجھے جو ہے نا، میں نے یعنی آپ کو بتاؤں کہ 2 کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا. وقت آتا تھا ہمارے گھر ماموں کے پاس، میں اخبار پڑھا کرتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں جو 9th 10th میں پڑھتے تھے ہمارے ہمسایوں کے لڑکے، میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. مجھے اپنی کتابیں دیں 9th 10th کی، میں نے وہ پڑھنی ہے. تو میں ان کے گھر جا کر ان سے کتابیں لے کے وہیں اونچی اونچی پڑھتا تھا. تو یہ بڑا ایک ماموں جان کی محبت بہت تھی. ان کی اپنی ماشاءاللہ اولاد بھی تھی، لیکن مجھ سے بڑا محبت کا تھا ان کا تعلق. دوستی بھی بڑی تھی. بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا تو وہاں پھر وہ عقیدت والا کام نہیں پھر ہوتا. حالانکہ وہ بہت بڑے بزرگ اور بڑا ان کا، لیکن میں محبت بھی تھی، دوستی بھی تھی. تو بہرحال اخبار پڑھتا تھا. لاہور آ گیا، 4تھی 5ویں پڑھی. 5ویں جب میں نے پاس کی تو میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے پھر سرگودا. صحیح. میں پھر واپس میں نے کہا جی امی کو کہا میں نے واپس جانا ہے. ماموں نے مجھے کہا یا تم واپس آ جاؤ. 5ویں میں جب یہاں پر پاس ہوا 1979 کی بات ہے، اپریل
1979 غالباً 20 یا 21 اپریل تھی. سرٹیفکیٹ لیا, ماموں آئے مجھے پھر سرگودا ساتھ لے گئے. دوبارہ پھر سرگودا کی طرف چل پڑے. اب سرگودا میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں میرا ایڈمیشن ہوا. اس وقت بہت ٹاپ کے اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. ماموں جان بڑے ایک سفید پوش انسان تھے, ان کی حکمت تھی, حکیم تھے, لیکن کوئی بہت زیادہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مالی طور پر بہت خوشحال نہیں تھے, بس سفید پوش تھے, جتنا ایک درمیانے درجے کا مڈل کلاس جیسے ہم آج کل بولتے ہیں. اور گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. اس وقت وہ اے بلاک سرگودا سیٹلر سرگودا میں تھا. وہاں میرا داخلہ ہوا. 6 7ویں غالباً 7ویں میں تھے تو اسکول کی بلڈنگ بدل گئی. اب جہاں پر اس وقت ہے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا, یونیورسٹی آف سرگودا کے ایڈجسنٹ ہے, ایلیمنٹری کالج کے سامنے, وہاں شفٹ ہوا. تو کمپریہنسو ہائی اسکول میں میرے کلاس کے جو انچارج تھے محترم چودھری محمد اسلم صاحب, 6 میں بھی, 7ویں میں بھی, 8ویں میں بھی. یہ اس لیے ان کا خصوصاً ذکر کر رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, بڑے نیک آدمی, اور اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. فیس بک کی وجہ سے ان سے رابطہ ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں, یا میرے بچوں حذیفہ عمر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر جب وہ کمنٹس کرتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے اساتذہ سے اب بھی دعائیں لے رہا ہوں, بلکہ میرے بچوں کو بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں. اسی طرح 6 7ویں 8ویں میں 9ویں 10ویں میٹرک وہیں سے کیا 1984 میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں. کمپریہنسو اسکول میں ایک بہت بڑی جو امتیازی حیثیت تھی اس اسکول کی وجہ یہ تھی کہ حسین احمد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پرنسپل تھے. وہ 9 10th میں ہمیں پڑھاتے بھی رہے ساتھ. بڑی پیاری اور بڑی علمی شخصیت. ان کے ماشاءاللہ ایک بیٹے بہت نائس شخصیت, دوسرے بیٹے بھی ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہیں, آرمی سے ریٹائر ہوئے, اور چھوٹے بیٹے ڈاکٹر حماد بھٹی UAE میں ہوتے ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بلکہ انہوں نے سول سروس بھی جوائن کی, بعد میں چھوڑ دی. حماد بھٹی صاحب سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے. اسکول کے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو 6 کے دوست تھے, 6 جماعت سے لے کے اب تک, ان سے بھی میرا رابطہ ہے. بلکہ میرے بیٹے کی شادی, عمر کی شادی ابھی ہوئی, تو میرے وہ 6 کلاس کے دوست بھی اس میں شریک ہوئے. اس میں مہتاب عالم ہے, شکیل ہے, اقبال ہے, جاوید مصطفی ہیں. گویا کہ بہت سے دوستوں سے رابطہ اب بھی رہتا ہے. دوستوں سے میرا رابطہ بہت مضبوط رہا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر سے دور تھا, ماموں کے گھر رہتا تھا, محبت ادھر سے بڑی ملتی تھی, لیکن ایک نفسیاتی طور پر جو ہے نا ایک احساس بندے کو خام خواہ پیدا ہو جاتا ہے بچے کو کہ جی میرے امی ابو ادھر ہیں, میں ادھر ہوں. ابو تو تھے ہی نہیں, 3 بھائی میرے یہاں پر تھے امی کے پاس. تو کمپریہنسو اسکول سے میٹرک کیا. میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہوا. 9 10th میں شاہ محمد صاحب ہمارے کلاس انچارج تھے, اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے, بہت عظیم استاد تھے انگلش کے. بڑا انہوں نے مجھے کلاس کا مانیٹر بھی بنا دیا 9 10th میں. انہوں نے جب مجھے مانیٹر بنایا, اس سے میری جو تھی نا وہ تھوڑی سی قائدانہ صلاحیتیں ابھر کر آئی. تقاریر میں حصہ پہلے بھی لیتا تھا, لیکن 9 10th میں زیادہ لینا شروع ہو گیا, اعتماد زیادہ آ گیا. اچھے نمبروں سے پاس ہوا. سعید قریشی صاحب, منظور صاحب, مار بخش صاحب, اور ملک انور صاحب, اقبال چیمہ صاحب, محمد حسین صاحب, یہ ہمارے اساتذہ اکرام تھے. مسرت صاحب, جمشید صاحب, عطا الرحمان قریشی صاحب, بہت سے اساتذہ کے نام میرے سینے میں ہیں جو شاید میں اس وقت نہ لے سکوں. دوستوں میں اسکول کے دوستی جو تھی وہ بڑی مضبوط رہی, اب تک ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوستی جو تھی نا وہ
وہاں میرے کزن جو تھے، ماموں جان کے بڑے بیٹے جناب حکیم میاں محمد یوسف صاحب، ان کا میڈیکل سٹور تھا. میں وہاں بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں پر اس میڈیکل سٹور کی وجہ سے پورے ایریے میں میرے ساتھ دوستوں کا بڑا رابطہ ہو گیا. ڈاکٹر عرفان علی ظفر ڈینٹسٹ ہیں سرگودا میں، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اب تک ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے. ڈاکٹر تنویر احمد سرگودا کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے، اور بہت سے دوست ہیں. کمپریہنسل کے بعد میں گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا میں چلا گیا. وہاں میں نے پھر گریجویشن کی، بی کام کیا. اس وقت کامرس کا بڑا دورہ تھا. کامرس کے بعد پھر میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، ایم بی اے کیا، لاء کیا، LLB کیا، LLM کیا. پڑھائی کا ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ میں خود بھی پڑھانے لگ گیا. MBA کو پڑھاتا رہا، بی کام کو پڑھاتا رہا، BBA کو پڑھایا، ACCA کو پڑھایا، تو ساتھ لاء پڑھاتا رہا، بزنس لاء، انکم ٹیکس لاء. تو یہ وہ ایک ایسا سلسلہ رہا کہ ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرا وکالت اور پڑھائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور یہ میرا وہ سفر تھا. 93 میں واپس اپنے گھر لاہور آ گیا. صحیح. اور میری شادی سرگودا میں ہی ہوئی، حضرت حکیم عنایت ماموں جان کے گھر ہی 96 میں. اور یہاں پر پھر جو ہے وہ کالم نگاری بھی شروع ہو گئی، وکالت بھی شروع ہو گئی، پڑھانے والا سلسلہ بھی چلتا رہا. لیکن میرے وہ جو میری سوچ تھی وہ یہی تھی کہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتا رہا. ماشاءاللہ. اس حوالے سے ایک بات جو میں ضرور کروں گا اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے، کہ بہت بڑا کردار انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت کی وجہ سے کردار کے حوالے سے ہوا. پلیٹ فارم مل گیا مجھے تقاریر کرنے کا. مسجد کے یونٹ بنے ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، وہاں تقاریر کرنی، جا کے محفلیں کرنی، جانا آنا، تربیتی پروگراموں میں جانا. اس نے بڑا میرے اوپر جو ہے نا وہ ایک اچھا اثر ڈالا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی اپنے کردار کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. زندگی بہت اچھی گزری. اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے دن مجھے کامیابیاں دی ہیں. میں وہ شخص ہوں جو آج بھی اپنے دن کا آغاز زیرو سے کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگلے دن پھر اپنے آپ کو صفر سے پھر شروع کرتا ہوں. والد صاحب کے نہ ہونے کا کلک دکھ افسوس تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ، تو نے جینا مرنا سکھا دیا. الحمدللہ ہم اپنے چاروں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، ہماری والدہ کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور میں وکالت کر رہا ہوں. کتاب میری قانون کی حاکمیت آئی، اس نے بڑا پذیرائی اسے ہوئی. ماشاءاللہ. قانون اور عوام آئی 2022 میں. اب میری 3 کتابیں وراثت کے حوالے سے، قانون وراثت کے حوالے سے، ایک کتاب ایک مقدمہ ایک سچائی، ایک روحانی آرٹیکلز پر مشتمل کتاب ہے. اس میں بھی وہ میری تقریباً پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. کالم میں نے تقریباً 800 کے قریب کالم لکھ چکا ہوں مختلف اخبارات میں. اس کے ساتھ ساتھ خبریں چینل میں ملک کے معروف جو صحافی تھے ضیاء شاہد، ان کے ساتھ میں لائیو ہیومن رائٹس واچ پروگرام کرتا رہا. پھر کالم نگار پروگرام ٹاک شو تھا، اس پہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ جب بھی کوئی بلاتا ہے میں کام کرتا ہوں. جا کر مختلف یونیورسٹیز میں جا کر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ بار میں سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت کمیٹی بنائی. ختم نبوت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار میں سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کمیٹی بنائی. ماشاءاللہ. یہ ہمارے وہ خون کے اندر شامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے. اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی
جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم حق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں. اگر ہم حق کے لیے نہیں سینہ سپر ہو سکتے تو پھر یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے حیوانوں کی طرح زندگی نہیں ہے کہ بس کھا لیا, سو لیا, پہن لیا, بس ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور میں اپنے آپ کو اللہ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر روز صبح جب جاتا ہوں اپنی امی سے دعائیں لے کر, ماشاءاللہ, اور اتنا مجھے سکون ملتا ہے جب وہ مجھے میرے ساتھ پر پیار روزانہ صبح کرتی ہیں. تو اب یہی سمجھ لیں کہ تپتے ہوئے صحرا میں جیسے جو ہے نخلستان. واہ واہ. تو یہ ایک ایسا احساس ہے اس وقت جو میں زندگی کے جس دور سے گزر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دور ہے. بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, مسز کے ساتھ. میری بیگم نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا. اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آتے رہتے ہیں, پرابلمس آتی ہیں, لیکن آپ یقین جانیے گا میں نے کبھی بھی زندگی میں نہ ہار نہیں مانی. وسائل کم ہوں یا زیادہ ہوں, جب آپ اپنے رب پر مکمل یقین رکھے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک سے اس طرح مانگا جائے جیسے اس سوچ کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور اس نے ہمیں نوازنا بھی ہے. اور یہ اسی کے الفاظ ہیں اسی حدیث کے کہ جو یہ سمجھ کے مانگتا کہ پتہ نہیں ملنا ہے یا نہ ملنا, تو اللہ تعالیٰ پھر غفلت والے دلوں کی نہیں سنا کرتا. میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں کہ یہ بینگ اے مسلم, ہمارا ایک رب پر یقین ہے, اور رب جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ میرے وہ دن تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا جی میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے انسانوں کو گزارتا ہے, تو وہ پھر مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بندے کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. سیڑھیاں ہیں نا انسان. اب دیکھنا ایک دم تو ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی بچہ نہیں کرتا, پہلی جماعت, دوسری جماعت, تیسری جماعت, چوتھی جماعت, اس طرح انسان کی جو کردار سازی ہوتی ہے وہ حالات و واقعات کرتے ہیں. خاص طور پر جب والد کا سایہ سر پر نہ ہو تو اس وقت آپ نے جو معاشرے میں معاشرتی رویے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت نفس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. یہ ان چیزیں انسان کو دراہ پر لا کھڑی کرتی ہیں کہ کردار بھی جو ہے وہ مثبت رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے. تو یہ ایک تھا لائف کا ایک سکیچ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ماشاءاللہ بڑی انسپریشنل سٹوری ہے. آج کی جو یوتھ ہے وہ ضرور ان جیسی سٹوریز کو سننا پسند کرتی ہے تاکہ ہم بھی کچھ جو ہے اس میں سے گیٹ کر سکیں. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے, تو چونکہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کے بچپن ہی تھا جب والد صاحب بھی چلے گئے, اس کے بعد ہرڈلز دیکھنے کو ملی ہوں گی, پھر آپ سرگودا ہجرت کر کے واپس آئے اور پھر قانون کی تعلیم حاصل کی, پھر قانون دان بنے. ان سب کے دوران کہیں نہ کہیں کیونکہ انسان کی زندگی وہ رنگین ہے, زرد رنگ بھی آتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ بھی جو ہے وہ ٹینیور گزرتا ہے, تو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ بہت مایوس ہو گئے اور رستے بند نظر آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں کبھی ہوا. اچھا, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کیا بات. میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں نا, ظاہری طور پر رستے بند ہوتے رہے ہیں, تکلیفیں بہت آئی ہیں, لیکن مایوس کبھی نہیں ہوا. یہ شاید میرے اللہ پاک کا میرے اوپر خصوصی کرم ہے کہ میں ہر لمحے جو ہے نا نئی جدوجہد کا. سبحان اللہ. میرے اندر یہ جو چیز تھی نا, ہرڈلز بہت آئی ہیں, میں وہ ہرڈلز بیان کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا محسوس کروں گا, کیونکہ وہ ہرڈل کوئی ہرڈل نہیں تھی. کیا بات ہے. جس نبی کے ہم امتی ہیں
انہوں نے ہمیں حقیقی توحید سے شناسائی کروانے کے لیے، اپنے رب سے ملانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے خاندان ان کے خلاف ہو گیا، ان کو اپنا پیارا شہر ہجرت کرنی پڑی، ان کو ستایا گیا، وجہ تخلیق کائنات ہونے کے باوجود ان کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا، پتھر مارے گئے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو ابا چلے گئے تھے لیکن ماں کی محبت، بھائیوں کی محبت، ماموں کی محبت، یہ مجھے ہمیشہ ملتی رہی. اور جو رکاوٹیں آتی رہیں وہ کہتے ہیں نا، عجیب جنگ رہی میرے عہد کے ساتھ، وہ میرے پر میں اس کا جال کترتا رہا. اللہ. کچھ نہیں ہوتا. میں دکھی ہوتا تھا رویوں سے، خاندان کے رویوں سے، فیملی کے رویوں سے، جو دوسرے ہمارے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ لوگ ہیں، منسلک ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. لیکن وہ رویے جو ہے نا، وہ انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں. ان رویوں کی وجہ سے آپ کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے. وہ اب یہ لائف کو اگر ہم اس پیرائے میں لیں گے نا کہ یار بہت دکھی تھے، فیس کے پیسے نہیں تھے، کپڑے جوتی اچھی نہیں تھی، یونیفارم نہیں ہوتا تھا، تو یہ چیزیں بے معنی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. حق سچ کی کسوٹی کا معیار یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی نا، آپ سمجھیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. بس کیا بات ہے. اور میں نے کبھی بھی مادی چیزوں کی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کی کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. میری ہمیشہ یہ دعا رہی کہ اللہ پاک رزق حرام سے بچانا، سیدھے راستے پر رکھنا. اور میری لائف میں کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، ان سے میں نے بہت سیکھا. میرے دوست اشر حسین بھٹی ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وہ فائنانس کے شعبے کے سربراہ ہیں. اسی طرح ڈاکٹر تنویر ہیں سرگودا میں، ڈاکٹر عرفان علی ظفر ہیں، جاوید مصطفی ہیں. یہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ لائف کے جو زندگی کے نشیب و فراز تھے وہ شیئر کرتا رہا. اور اشر بھٹی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مجھ سے سینئر تھے کالج میں بھی، 2-3 سال غالباً. انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے نا بڑا سپورٹ کیا. حالانکہ وہ بڑے کول مائنڈیڈ، بڑی سٹیبل پرسنالٹی ہیں، لیکن جتنا انہوں نے مجھے لائف میں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے اچھا انسان میرا دوست بنا اور یہ محبتوں کا تعلق قائم ہے. میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ تعلق نہ چھوڑوں، رابطے نہ ختم کروں. بہت ایکیوٹ صورتحال بن جائے تب میں تعلق توڑتا ہوں، ورنہ میں جس سے بنا ہوتا نا نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ماموں جان حضرت حکیم میاں عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے اپنی خلافت بھی دی. ماشاءاللہ. لیکن میں یہ روایتی پیری مریدی کے بالکل خلاف ہوں. یہ خانقاہی سسٹم جو ہے اس نے خانقاہی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے. پیری فقیری کے نام پر لوگوں کو دغا دیا جا رہا ہے. پیر وہی ہے، مرید وہی ہے جو کہ خلق خدا کی خدمت کرے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے. موجودہ دور میں تو پیری مریدی کا جو تصور بن گیا ہوا ہے وہ کاروبار بنا ہوا ہے. ان کے رویوں سے، ان کے کرداروں سے گھن آتی ہے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ یہ ہمیں کہیں سے بھی یہ نظر نہیں آتا. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری تگ و تاز جاری ہے. کوئی رکاوٹ کبھی زندگی میں ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا کرتی. اور رکاوٹ آتی ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے اس کو آگے کر کے ختم ہوگا، آگے چلنا ہے. اگر رکاوٹ نہیں آئے گی تو پھر تو زندگی بے معنی ہو جائے گی. اسٹیج پر اللہ پاک کا یہ نا،
اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو وہ تو خوش قسمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالا اور یہ آگے نکل گیا. میں اب کبھی دوست ملتے ہیں نا، میری کتابیں دیکھتے ہیں، میرا پروفائل دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اتنا کچھ کر لیا. تو میں کہتا ہوں یہ بس اللہ کا کرم ہے. وہ جو ایک تھا کہ والد صاحب نہیں ہے سر پر اور اسی طرح کرنا ہے، تو وہ پھر بس چلتے رکے نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ تو نے جینا مرنا سکھا دیا. یہ جو درد کی دولت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر جو مضطرب کرتی ہے، یہ مضطرب رہنا جو ہے نا، یہی در حقیقت طاقت بن جاتا ہے اور یہی انسان کو پھر ترقی کے زینے پر ڈال دیتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو مضطرب کو، درد کو، دکھ کو جو ہے نا وہ ناکامی قرار دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ، درد اور یہ تکالیف جو ہے نا، یہ در حقیقت آپ کا وہ سٹیپ بن رہی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ایکسائل کرنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، یہ آپ کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتی ہیں. یہ دکھ، درد اور تکالیف جس سے آپ نے اگلی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. ٹھیک. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان کو دکھوں، درد سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے بہت عرصہ پڑھایا، کامرس گریجویٹس کو، ماسٹرز کو بہت عرصہ پڑھایا، اور اب تک مجھے ابھی بھی میرا وہ اسٹوڈنٹ 1990 کے اسٹوڈنٹ جو ہے میرا ان سے بھی رابطہ ہے. ابھی میرے بیٹے کی شادی، اس میں میرے 90 کی دہائی کے میرے شاگرد جو تھے وہ بھی اس شادی میں شریک ہوئے. میں نے کوشش کی 2022 میں میرے بیٹے کی بڑے کی شادی ہوئی، تو میں نے کوشش کی کہ اسکول کے دوستوں کو بھی، شاگردوں کو بھی اس پہ انوائٹ کروں. اور میں رابطہ رکھتا ہوتا ہوں، بہت رابطہ رکھتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھنا. اور شاید وہ ایک لائف کا جو پیٹرن رہا ہے اس میں ان دوستوں کی بڑی اہمیت رہی ہے. تو رکاوٹ، دکھ، تکلیف، مایوسی جو ہے وہ تو مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مایوس ہوتا ہے وہ میرے وجود سے انکار کر رہا ہے. اللہ، جو کام میرے رب کے کرنے والے ہیں وہ میرے رب نہیں کرنے ہیں. ہم مایوس ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رب کو رب نہیں ماننا، خود ہی رب بن گئے ہیں. اللہ معاف کرے. تو یہ کام تو مسلمان کا کیا کام ہے مایوس ہو جائے. آپ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ اب دیکھ لیں، ہاں اتنا بڑا ہندوستان ہے، ادھر انگریز تھا، مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، مسلمان شودروں کی زندگی گزار رہے تھے، انتہائی تھرڈ کلاس لائف مسلمان بیچاروں کی تھی. ان کا قائد بن کر ان کو ایک مسلمانوں کو ملک لے کر دینا، اس بندے نے کتنی محنت کی ہوگی اور کس انداز میں ان کی ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے تو ہماری آئیڈیل شخصیت ہے، کیونکہ ان کا تعلق، میرا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے جس سے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے. تو یہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو رب ہی نہیں سمجھا. اللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس ہونا تو ہماری لغت میں ہی نہیں ہونا چاہیے. واہ، نہیں آپ نے ماشاءاللہ پورا ایک پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ہر چیز کو فیس کیا. لیکن آج کی جو یوتھ ہے، آج کے جو لوگ ہیں، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. لیکن آپ نے ایک پروسیس دیا نا، ایک سیڑھی سے سیڑھی، دوسری سیڑھی. تو وہ ایسی کیا چیز تھی، ایسے کیا گر تھے، ایسے کیا ایلیمنٹس تھے، ایسے کیا اسپیکٹس تھے جن پر آپ نے امپلیمنٹ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ لائف میں کبھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بھول جائیں آپ پروسیس طے کریں گے. میں نے جیسے ابھی بھی آپ کو کہا کہ پہلی جماعت، پھر دوسری جماعت، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ سیڑھیاں ہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یکدم پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتا. اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا اعلان ہوا، تکالیف اٹھائیں، قرآن 23-24 سال نازل ہوتا رہا، پورا ایک پروسیس ہوا، تب جا کر مسلمان بنے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پردہ فرما گئے، پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، تو ابھی بھی جو ہے مسلمانوں کی تعداد کرسچن سے کم ہے. تو شارٹ کٹ جو ڈھونڈنا ہے نا، یہ اصل میں آج کل وہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا، ہر بندہ مفکر بن کر بیٹھ گیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم جو ہیں وہ، اور یہ بڑا افسوسناک صورتحال بنی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہ پڑھائی کرنی پڑے، نہ کوئی ڈگری کرنی پڑے، نہ اسکول کالج یونیورسٹی جانا پڑے. اساتذہ کا احترام ختم ہو گیا، اساتذہ کو ہم نے پے ورکر سمجھنا شروع کر دیا ہے. والدین کا احترام ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے اندر ایک احساس تھا، احساس آدمیت بھی ختم ہو گیا. ماں باپ کا احترام ختم ہوا، اساتذہ کا احترام ختم ہوا، احساس آدمیت ہمارے اندر سے جاتا رہا، اور ہم ہر چیز کو کموڈٹی کی لیتے ہیں. ہمارے لیے انسان بھی کموڈٹی بن گیا ہے، شے بن گیا ہے. تو شارٹ کٹ تو کبھی زندگی میں نہیں ہوتا. آپ نے پروسیس طے کریں گے تو آؤٹ پٹ ملے گی. کوئی پروڈکٹ، چھوٹی سی چھوٹی پروڈکٹ، سوئی بھی بنانی ہے نا، تو پہلے اس کا آپ جو جس چیز سے وہ بننی ہے وہ میٹل لیں گے، اس کو پروسیس کریں گے، اسے فنشنگ حالت میں لے کر آئیں گے، تب وہ چیز بننی ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پروسیس سے گزرنا پڑتا. تو انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پورا جہان آباد کر رکھا ہے. ہر انسان کے اندر پورا ایک جہان آباد ہے. تو انسان نے جب اپنے آپ کو منوانا ہے، دنیا تو نہیں مانتی نا کسی کو، تو جب منوانا ہے تو پھر اس نے مختلف طریقے استعمال کرنے ہیں، مختلف سٹیجز سے گزرنا ہے، مختلف مراحل. دیکھیں، نبوت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن ویسے اگر کسی شخص نے نیک بھی بننا ہے نا، صوفی بھی بننا ہے نا، تو وہ پروسیس سے گزرے گا تو وہاں تک پہنچے گا، محنت کرے گا. تو یہ آپ نے اگر انجینئر بننا ہے تو آپ پڑھائی کریں گے انجینئر. آپ نے اگر اچھا لائر بننا ہے تو جناب آپ لا کریں گے، کوئی استاد پکڑیں گے، کوئی 10-12 سال گزاریں گے، سیکھیں گے، پھر آپ کا کوئی نام بننا شروع ہوگا. تو آپ سے اگر بندہ سمجھتا جی راتوں رات میں نے جناب، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ بس خام خیالی کہا جا سکتا ہے. شارٹ کٹ جو، اگر شارٹ کٹ سے اگر کوئی چیز بندہ وقتی طور پر لے بھی لیتا ہے نا، وہ ڈیوریبل نہیں ہے. صحیح. وہ پھر بندہ دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے. تو اگر ہم آہستہ آہستہ ترقی کریں گے نا، محنت کر کے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو وہ دیر پا ترقی ہوگی. اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا لانگ لاسٹنگ ہوگا کہ وہ بندہ پھر سٹیبل رہے گا، اثر بھی رہے گا. یہ چیز بالکل ٹھیک. ہم میں خاص طور پہ یوتھ میں برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں ناپید ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے. قانون کی پاسداری کرنی ہو، ادبی لحاظ رکھنا ہو، انسانیت کا پاس رکھنا ہو، یہ سب کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں سوشل میڈیا جب عام ہوا نا، تو وہ اندر کا جو غبار تھا نا پوری قوم کا، وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا. ٹھیک. نوجوانوں کو بہت زیادہ جو تھا نا، وہ ایک پلیٹ فارم مل گیا ایسا کہ ان کو معاشرے میں جو گھٹن تھی، اس گھٹن کا ریئیکشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پازیٹیو انداز میں آگے چلتے ہیں، لیکن یہاں پر نیگیٹو آ گیا. ہر چیز کے اندر ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اور رزلٹ یہ نکلا کہ ہم اپنی ناکامیوں کا دوش بھی دوسروں کو دیتے ہیں. ٹھیک. ہم ڈھونڈتے ہیں. پاکستان میں ویسے بھی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا، ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہے، اچھی روایات نہیں ہے اس ملک میں، ماشاء اللہ بار بار لگتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی آزادیوں کے حوالے سے بڑی گمبھیر صورتحال ہے. تو لوگوں کے اندر ایک غصہ بھی تھا، لوگوں کو دکھ بھی تھا، تکلیف بھی تھی. اور جب آپ کا اکنامک سسٹم بھی اسٹیبل نہ ہو، ملک میں قانون کی عملداری بھی نہ ہو، انصاف ناپید ہو، تو پھر لوگوں کے اندر غصہ جو ہے نا وہ ایک فطرتی عمل بن جاتا ہے. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ یہ معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور اس میں انصاف نہیں ملنا، تو وہ پھر ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں. اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ یہاں پر جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہمارے معاشرے کا، حکمران اشرافیہ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس ملک کی 99% عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. نہ انسان کو جو ہے وہ تعلیم، صحت کی سہولتیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں ہیں، نہ روزگار ہے. اگر کوئی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے تو کئی دہائیوں تک چلتا ہے. تو وہ جو غصہ ہے نا، اس نے اس ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بریک کرنا شروع کیا. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں،
اس معاشرے کے جو نفوذ پذیری کے حامل لوگ تھے، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، وکلاء، ڈاکٹر، جن کا معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ بھی پیسے کی دوڑ میں اس سرکل میں گھس گئے ہیں، جس کا رزلٹ نکلا ہے کہ کردار سازی نہیں کی جا رہی. ڈگریاں تو ہم ضرور دے رہے ہیں بچوں کو یونیورسٹیز کی، کالجز میں، لیکن کردار سازی نہیں ہو رہی. تحمل اس لیے کم ہو گیا کہ وہ جب دیکھتے ہیں بچے آج کے کہ جناب ایک بندے نے محنت نہیں بھی کی، اس کے چاچے مامے جو ہے وہ اچھی پوسٹوں پہ تھے، تو اس کو وہ کچھ مل گیا جو مجھے ڈگری کر کے بھی نہیں مل رہا، تو ان کے اندر ایک غصہ آ جاتا ہے، ایک اینگر آ جاتا ہے. وہ اینگر جو ہے نا، وہ معاملہ جو ہے نا، وہ بچوں کو پھر سٹیبل نہیں رہنے دیتا. وہ پورے پھر سسٹم کو ہی جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں. اور صورتحال ایسی ہے بھی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے میرٹ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں، انصاف ناپید ہے عدالتوں میں، اسی طرح سرکاری محکمے اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. تو پھر جن لوگوں نے اپنی سوچوں کو مثبت بھی رکھنا ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر اینگری ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز سے جو چیز بہتر بھی کرنی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی پھر ہم کر نہیں پاتے. تو یہ ایک ڈیول ہے. اس میں زیادہ جو قصور ہے ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ وہ انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں دے رہے. اگر انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہوگا تو پھر یوتھ نے اسی طرح ہی سوچنا شروع کر دینا. یوتھ کو نظر نہیں جب آئے گا کہ انصاف ہی نہیں ہے معاشرے میں، یوتھ کو جب نظر ہی نہیں آئے گا کہ جناب مجھے جاب ہی نہیں ملنی، مجھے اپرچونیٹی نہیں ملنی، تو پھر اس غصے میں آ جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو یوتھ ہے یہ حضرت اقبال کے شہین ہے. حضرت اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں پہ. تو حضرت اقبال کے شہین ہیں یہ. مثبت رہیں، پازیٹیو سوچیں، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات و واقعات ملک گمبھیر صورتحال کا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بادل چھٹ جائیں گے. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بننے والا نظریاتی ملک ہے. ٹھیک، ہم انشاءاللہ اس کو اب مسائل کی طرف رخ کو موڑتے ہیں، قانونی مسائل کی طرف. آپ ماشاءاللہ سے خواتین کے وراثتی پراپرٹی کے حقوق کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر محلے میں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو ہے یہی مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے حقوق کے لیے در در جاتی ہیں اور جا کے کھٹکھٹاتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے. آپ اس کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کے حوالے سے اور کیا کام جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی ضرورت ہے کیا کرنے کی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں جو اس وقت مقدمہ بازی 60-70% ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وراثتی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک، اس حوالے سے میں نے گزشتہ تقریباً 1 دہائی سے 10 سال ہو گئے میں آواز اٹھا رہا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر نیشنل نیوز پیپر پہ آرٹیکلز بھی لکھے، لائیو ٹاک شوز بھی ٹی وی پہ کیے. پھر میں نے اس کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل پر بہت سی ویڈیوز بنائی، لاہور ہائی کورٹ میں سیمینارز میں احتجاجی پروگراموں میں یہی بات کی، اور اس سے بڑی اویئرنیس آئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کا وراثتی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہبا کے نام پر، گفٹ کے نام پر، تملیغ کے نام پر، دستبرداری کے نام پر، بیع کے نام پر. اور اللہ کا شکر ہے جب لوگ مجھے واٹس ایپ پر وائس میسج کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کے کہنے پر، آپ کی ہمت بندانے پر، آپ کی ویڈیو سن کر ہم نے کوشش کی تھی، ہمیں ہمارا حق ملا ہے. ٹائم ضرور لگتا ہے کیونکہ سسٹم بہت سلو ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. اور میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں سب کو کہ اپنا حصہ بالکل نہ چھوڑیں، مت ڈریں ان سے جن بھائیوں نے آپ کا وراثتی حق مارا ہوا ہے. آپ کھڑے ہوں، عدالت کا دروازہ کھٹکائیں، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. صحیح، کیونکہ اگر عورتوں کو ان کا وراثتی حق ملے گا نا، اس سے ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ پیدا ہو چکا ہے،
کہ ایک طرف بھائی بہت امیر ہے، بہن غریب ہے، ان کی بعد میں پھر آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، میل جول ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایک کلاس کا ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں جب ان کو ان کا حق ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہیں ان کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی اور وہ اکنامکلی اسٹیبل ہو سکیں گے. یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے. سپریم کورٹ کے ایسی ایپیکس کورٹس کے فیصلہ جات آئے ہیں جن میں یہ قرار دیا گیا کہ ہبہ کے نام پر، بیع کے نام پر، دستبرداری کے نام پر اگر کسی کا حق مار لیا گیا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے. سسٹم سلو ہے، لوگ اس خواتین بیچاری جو ہیں وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں، انہیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو جہاں جہاں ہیں ہمیں خواتین کے وومن امپاورمنٹس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اٹ از سیئنگ دیٹ ایوری ہیومن بینگ از ایکول ان دا آئی آف لا، لیکن ایسا کہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک ہیں. اس کی مثال ہماری اسلامی تاریخ سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھ لیا تھا جب وہ خود خلیفہ تھے کہ جناب یہ آپ نے جو کپڑا چادر ہے آپ کو حصہ تو اتنا نہیں ملا تھا، تو آپ نے یہ چادر کہاں سے سلوا لی؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے. یورپ امریکہ میں عدالتیں اسی طرح انصاف دیتی ہیں سب کو ایک جیسا. ہمارے ہاں افسوسناک صورتحال ہے، غریب اور امیر کے درمیان فرق پڑ گیا ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے. قانون کی نظر میں تو سب ایک ہیں، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اس میں غریب کو انصاف ملنا جو ہے نا وہ مفقود ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے. انصاف آج کل تو خریدا جا رہا ہے، بڑا وکیل کر کے یا اور ٹیکٹس استعمال کر کے. بہت سے ٹیکٹس ہیں، یہ باتیں زبانی زد و عام ہیں. میرا اس پیشے کے ساتھ تعلق ہے اور میں نے اسی پیشے کو اختیار کیے رکھنا ہے اپنے جب تک میری زندگی ہے. میرے بچے اس پروفیشن کے اندر ہیں، میری اپنی اولاد اس پروفیشن میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی نظر میں تو ایک ہے، لیکن یہ حکمرانوں کی نظر میں ایک نہیں ہے. حکمران اشرافیہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے پریشر ڈلوا کر بھی کرواتی ہے، مینج کرتے ہیں اسے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے ناامید نہیں ہونا. ناامیدی تو کفر ہے. ہم نے صرف اور صرف حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور جتن کرنا ہے کہ یہ جال ہم نے توڑنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا، حالات بدلیں گے اور ایکویلٹی عملی طور پر بھی ہمیں نظر آئے گی. عملی طور یہ جال کی آپ نے بات کی، ایک اور جال بھی جو ہے نا وہ ٹوٹنے کی ضرورت ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا تعلیم ہے ہماری، وہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق تعلیم جو ہے وہ مفت ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کئی کروڑ بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ ان کے وسائل نہیں اتنے ہیں. کیا اس میں بھی ایلیٹزم آتا ہے، ایلیٹ کے جو ہے نا بچوں کے لیے؟ اس میں سارا ایلیٹ کلاس ہی ہے. کوئی ایچیسن میں پڑھ رہا ہے، کوئی شوفات میں پڑھ رہا ہے، کوئی لاہور گرامر میں پڑھ رہا ہے، اور غریبوں کے بچے میونسپلٹیز کے اسکولوں میں دھکے کھا رہے ہیں. بہت بڑا ظلم کیا گیا اس معاشرے کے ساتھ. دیکھیں حکمران اشرافیہ نے کیا کیا، اپنے لیے ہاسپٹل علیحدہ بنا لیے ہیں، اپنے لیے اسکول علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے رہنے کے لیے ہاؤسنگ اسکیمیں علیحدہ بنا لی ہیں. انہوں نے عوام الناس سے خود کو دور کیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. تعلیم سب کا حق ہے. اتنی مہنگی تعلیم بنا دی گئی ہے کہ میٹرک کے بعد تو خاص طور پر کالجز میں اتنی فیسیں اور اتنا جناب یونیورسٹیز کے بالکل پیورلی یہ کاروبار بنا ہوا ہے. تو عام آدمی جو بیچارہ 25, 30, 40 ہزار روپے کی سیلری لیتا ہے وہ اتنی یونیورسٹیز میں اتنے مہنگی تعلیم کیسے دلا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہماری حکومتوں کو اس کی طرف سوچنا چاہیے. اصل میں حکومت میں ان مافیاز کے لوگ شامل ہو چکے ہیں جن مافیاز نے یہ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں اور بھاری فیسیں لے رہے ہیں اور عام آدمی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اقلیتوں اور خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو پرابلمز آتی ہیں وسائل کم ہونے کی وجہ سے، اس حوالے سے تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ہر انسان کو اپنی پرائیویسی کا حق ہے، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ فیس بک جیسی بڑی کمپنیوں سے لے کر حکومت تک عام آدمی کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے.
تو اس کے خلاف کبھی کوئی آواز اٹھی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یورپ امریکہ میں اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی اب قوانین بنے ہیں، پی کا آرڈیننس بنا ہے. سوشل میڈیا پر اگر کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو ہیک کرتا ہے، یا اس پہ ایسی کوئی پوسٹ ڈالتا ہے، یا کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے قوانین بنے ہیں. اور یہاں پر اب بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے. قانونی کارروائی FIA کرتی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. عدالتوں میں بھی کیسز آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو ٹائم لگے گا اس حوالے سے بھی کہ لوگ اس طرح. اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں پرائم منسٹرز کی ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، وائس لیکس ہو رہی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. تو جہاں پر پرائم منسٹر لیول کے بندے کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر عوام الناس کی صورتحال کیا ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. مایوسی جو ہے وہ تو ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. ہم نے بس گول سیٹ کرنے ہیں کہ قوم کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. بالکل ٹھیک. ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق ایک انسان اس وقت تک معصوم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، لیکن یہ میڈیا ٹرائل کے دوران ہی اس کو مجرم بنا دیتا ہے. یہ بڑا غلط ہے. میڈیا اپنی بریکنگ نیوز دینے کے لیے اور اس نے اپنے آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. یہ بڑا غلط ہے، کیونکہ ایکیوزڈ ہے وہ، جب تک الزام ثابت نہیں ہو جائے گا وہ مجرم نہیں بنے گا. اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اس طرح یہ جو کلپس چلاتے ہیں، بیپر چلاتے ہیں ٹی وی چینلز، یوٹیوب پر، جناب فوراً اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب ٹرائل کسی کا ہو رہا ہو تو میڈیا ٹرائل نہ اس کا ہو. میڈیا میں وہ خبریں نہیں آنی چاہیے. اگر آئیں بھی تو اس طریقے سے آئیں کہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ سامنے آئے. آپ دیکھ لیں دعا زہرا کیس آیا، بڑا ہائپ کریٹ ہوئی، بڑا کچھ ہوا. چند دن پہلے اب خبر آئی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چلے گا. بڑا مسئلہ بنا. بڑا ہو سکتا ہے اس سے کوئی پازیٹیو اسپیکٹ بھی سامنے آئے. بچیاں جو ہیں، یہ رن اوے میرج کا جو مسئلہ ہے بڑا گمبھیر ہے. گھر سے بھاگ کر شادی کر. میں آپ کو یقیناً، میرا تو کام ہی یہی ہے وکالت. ہر روز لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے. رن اوے میرج 99.9% ناکام ہو جاتی ہے. گھر سے بھاگ کر جو لوگ شادی کرتے ہیں. اس لیے میرا بچوں، بیٹیوں، بہنوں، سب کو، یہ لڑکوں کو، بچوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ کام کبھی نہ کریں. جو آپ کے والدین آپ کے لیے سوچتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا. مذہب، رنگ اور نسل کی بنیاد پر انسان سے تعصب نہ کرنا اس کا بنیادی حقوق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر، عربی کو، اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. لیکن آج کل ایسا تعصب ہو رہا ہے. دیکھیں بڑی معیشتیں جو ہے نا، بڑی اکانومیز جو ہیں، وہ وہاں انصاف اپنے لوگوں کے لیے تو ان کے پاس ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ یورپ امریکہ میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی تعصب کرتے ہیں. وہ اکانومیز جو ہیں اپنی معیشت کے لیے تعصب کرتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے امتیاز ختم کرنے، ڈسکریمنیشن ختم کرنے. تو ضرورت اس عمر کیا کہ جو ہے وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن، کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن جو ہے وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پھر بھی اقلیتوں کے حوالے سے صورتحال بہت بہتر ہے. انڈیا میں بہت برے حالات ہیں. بھارت میں تو ہندو جو ہیں ان کو بھی، جو دلت ہندو ہیں ان کو بھی انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک بہت بہتر ہے اگر اس اینگل سے دیکھا جائے. ویسے غریبی جو ہے نا، غربت، وہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ پاکستان میں بنا ہوا ہے. وہ امیر ہو، غریب ہو، یہاں پر جو امیر ہے، خواہ اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ایک رنگ گورا ہے یا کالا ہے، وہ چھایا ہوا ہے. پاکستان میں جو غریب ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ پیچھے ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اقلیتوں کے حوالے سے میں نے خود آواز اٹھائی. میرا سلوگن یہ ہے کہ لیگل ہیلپ فار آل وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن. اور میں نے اسپیشلی اس کے لیے آرٹیکل بھی لکھے، پرائم منسٹرز کو بھی لیٹر لکھے، CM کو بھی لیٹر لکھے کہ خواتین اور اقلیتوں کے لیے ہائر ایجوکیشن میں، یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن میں خصوصی کوٹا رکھا جانا چاہیے تاکہ ان کو جو ہے خصوصی کوٹے کے تحت مفت تعلیم دی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ بڑے ایک انرجیٹک وے میں اپنی نظم پڑھا کرتے ہیں. میں نے آواز اٹھائی تو ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اسی انرجیٹک وے میں آپ اگر سنائیں. پھر ایک نیا زخم لگایا گیا، پھر میرے عشق کو آزمایا گیا. واہ.
چلے جی میں سناتا ہوں آپ کو. میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے حقارہ کے بغیر. ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں ہے. میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوکے نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن اپنے بوٹوں پہ جمی دھول سے تیری پلکوں کو سنواروں. لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے. کیا کہنے. آخر میں چونکہ میں خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، لاء کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ججز دیکھ رہے ہیں، وکلا دیکھ رہے ہیں، جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو لاء فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایسے کیا اسپیکٹس ہیں، ایسی کیا اہم ضروریات ہیں جو ایک انسان کے اندر ہو تو وہ ایک اچھا قانون دان بن سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، یہ شعبہ ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے جن کے والد والدہ یا بڑے بھائی اس فیلڈ میں ہیں، ان کے لیے تو بہت بہتر ہے. اور جو ایسے ہیں جن کے والد والدہ میں سے یا بڑے بھائیوں میں سے کوئی وکیل نہیں ہے، وہ اگر آنا چاہیں گے تو ان کے لیے کچھ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کسی نے انٹر ہونا ہے تو اس پروفیشن میں، تو وہ ظاہر ہے اس نے یہ سوچ کر نہیں نہ آنا کہ ابا نہیں ہے تو اب میں بھی نہ ہوں، بندہ گھر ہی بیٹھا رہے. اس پروفیشن میں بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے. تو اب میں جب اس پروفیشن میں آیا تو میرے تو والد صاحب اس پروفیشن میں نہیں تھے، کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا اس پروفیشن میں، کوئی چاچا ماما بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس پروفیشن میں یہ بہت گریٹ پروفیشن ہے کہ آپ نے لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ بنا لینا ہے. پیسے ضرور ہم نے فیس چارج کرتے ہیں، لیکن فیس بھی کلائنٹ کی جو فنانشل حالت ہے اس کے مطابق لی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دے ہی نہ سکتا ہو تو ہم کہیں نہیں اتنی فیس دو تو تب ہم تمہارا کام کریں گے. میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا. جو دے سکتا ہے اس سے ضرور لیتے ہیں، جو نہیں دے سکتا جتنی کہ وہ دے سکتا اس سے اتنی کی لے لی جاتی ہے، تاکہ اس کا بھی سفید پوشی برقرار رہے، اس کا بھرم بھی برقرار رہے. تو جو اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہمت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے اللہ کا شیر بن کر اس پروفیشن میں رہنا ہے. وکالت ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ اس گلے سڑے نظام میں انصاف کی امید ہے، ایک کرن ہے انصاف کی. صرف حوصلہ مند لوگ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور محنت کریں، اتنی محنت کریں. اب دیکھیں میرے اس ٹائم بھی 5000 کے قریب ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب پر. تو اب میں روزانہ کتابیں پڑھتا ہوں، روزانہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں. کتاب اور وکالت دونوں لازم ملزوم ہے، ہر وقت پڑھنا ہے. اور یہ شعبہ ویسے بھی اللہ کی توکل، اتنی اللہ کی توکل کہ بھائی اللہ تعالیٰ کلائنٹ بھیج دیتا ہے، رزق چلتا رہتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کیس پہ فتح عطا فرما. اور میں آپ کو یقیناً بات کرتا ہوں کہ میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی غلط کیس کو اپنے ہاتھ پہ نہ لوں. صرف بونافائڈ کیس لینا ہے، ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. بعض اوقات ایسے کیسز آئے ہیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بڑی بڑی فیسز بھی دی دینے کی، لیکن میں کہتا ہوں جی نہیں، میں نے یہ کیس ہی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے وہ رزق حرام بن جانا ہے آپ کے لیے. آپ ظلم کا ساتھ دینے والے کیوں بن؟ اللہ نے آپ کو اگر وکیل دیا ہے، نام اللہ کی طرف سے بھی ملا ہے آپ کو، نام معاشرے کی طرف سے بھی ملا ہے، تو پھر آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. یہ سوچ کر اس فیلڈ میں آنا ہے کہ ہم نے نیک نامی کمانی ہے، ظلم کا راستہ روکنا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، دکھوں کا مداوع کرنا ہے، لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، لوگوں کے لیے امید بننا ہے. یہ سوچ کر نہیں آنا کہ لوگوں کی کھالیں اتارنی ہیں. وہ تو پھر زندگی جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے. بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے.
اور ہمارے جو ڈیڈز ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے رب کے سامنے ہوں گے، اور پھر جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، اس کا تعین پہ میرا رب کرے گا۔ لیکن ہمیں اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر غیر معاشی سرگرمی معاشی سرگرمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ اچھائی کریں گے نا، کام کریں گے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ اس سے منسلک جو فائد ہوں گے وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے محنت بہت ضروری ہے اس میں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس سے گزر کر اور اپنے آپ کو منواتے ہوئے چلے جائیں تو ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ آج کی پوڈ کاسٹ تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور بہت ہی فروٹفل گفتگو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم یوتھ اس چیز پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو قانونی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، آپ کو اس کا حل نہیں ملتا، تو آپ ان کی چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کے نام سے ان کا آفیشیل چینل ہے۔ ایک اور بھی ان کا چینل ہے کوجنٹ لیگل سولوشنز کے نام سے، آپ اسے بھی وزٹ کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔